سب کچھ واقعہ دیکھتا ہے، لیکن نیوز اور سرخی وہی بناتا ہے جو اس کا جی چاہتا ہے۔ اخبار میں آئی ہوئی ہر نیوز ویسی نہیں ہوتی جیسا واقعہ ہوا ہے۔ نیوز ایسی بنا دی جاتی ہے جیسا رپورٹر خود چاہتا ہے، جیسا ایڈیٹر چاہتا ہے، نیوز ویسی بنائی جاتی ہے، تو عوام نیوز پڑھتی ہے، اسی کی تصدیق کرتی ہے۔ تو ان اعتدال سے ہٹے ہوئے لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ آیت اور تفسیر ترجمہ اس انداز میں کرتے ہیں کہ عظمت رسالت کو گھٹا دیا جائے۔ مضمون ہوتا ہے توحید کا، کتابوں میں ہو کہ خطابوں میں ہو، کتابوں میں ہو کہ خطابوں میں ہو، مقرر کا عنوان ہوتا ہے توحید، لیکن سارا مضمون اور مواد حضور کی توہین پر مبنی ہوتا ہے، حضور کی شان گھٹانے پر ہوتا ہے۔ جیسے کسی ایک ملا نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ وہ ہے، ایسی قدرت والا ہے کہ اگر چاہے تو ایک لفظ کن سے ہزاروں محمد پیدا کر سکتا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے، آپ دیکھیں کس انداز میں ہو رہی ہے۔ اللہ چاہے تو ہزاروں محمد پیدا کر سکتا ہے، یہ اللہ کی شان نہیں، یہ تیرا حضور سے بغض ہے۔ زبان پر عظمت خداوندی بیان نہیں ہو رہی ہے، یہ تیری زبان سے نبی کی دشمنی بول رہی ہے۔ ایک لفظ کن سے اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، ایسا جملہ کہہ دو کہ انکار کرنے والا بھی چونک جائے۔ تو پلٹ کر کسی عاشق رسول نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قدرت ہم سے سن، اللہ وہ قدرت والا ہے، اللہ وہ طاقت والا ہے کہ ایک لفظ کن سے تیرے جیسے ہزار گستاخوں کو بندر بنا سکتا ہے۔ ایسی بھی شان بیان کرتے، اللہ کی شان ہم سے سنو۔ تو یہ الفاظ کا کھیل اور ہیر پیج ہے، اس سے عوام واقف نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کے ذہنوں پر اپنے مقصد کا مضمون لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں ٹھونسا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا میں نے تم کو اعتدال والی امت بنایا ہے، نہ افراط نہ تفریط۔ اب جیسے افراط زیادتی کا معاملہ یہ ہے، اللہ نے شرک سے بچنے کا حکم دیا، اللہ نے شرک سے بچنے کا حکم دیا۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کے برابر کسی کو سمجھ لیا جائے، کسی کو اللہ کے مقابل لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ کوئی یہ کہے کہ حضور اللہ کے جیسے ہیں، حضور اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ آدمی مشرک ہوتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ غوث اعظم اللہ کے بندے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے برابر ہیں، تب آدمی مشرک ہوتا ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی کہے کہ غوث پاک اللہ کے ولی ہیں، میرے آقا اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے میرے نبی کو وہ پاور دیا ہے، غوث اعظم کو وہ پاور دیا ہے کہ اگر مردے کو ٹھوکر لگائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ تصور عین توحید ہے کہ اللہ وہ قدرت والا ہے کہ خود تو مردوں کو زندہ بھی کرتا ہے، بندوں میں جسے اختیار رب دے دیتا ہے وہ بھی مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ یہ تصور توحید کے مغایر، توحید کے مخالف نہیں ہے۔ تو حاضرین محترم، اب جس کے مزاج میں جتنی شدت ہوتی ہے تو وہ کسی چیز کو بدعت کا فتویٰ دے دیتا ہے، جس کے مزاج میں اور زیادہ شدت ہوتی ہے وہ کفر اور شرک کے فتوے دے دیتا ہے۔ اللہ نے افراط اور تفریط سے بچ کر اعتدال کی راہ پر چلنے کا حکم دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے نگہبان بن جاؤ، اور نبی میرے پیارے رسول تمہاری نگہبانی کریں گے، نبی تمہارے نگہبان اور تم عالم انسانیت کے نگہبان۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اس قبلے کی طرف ہم نے جو پھیرا تھا، ہم نے جو آپ کو پھیرا ہے، اس سے پہلے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یہ قبلہ متعین کرنے میں، خاص کرنے میں، اس قبلے کا حکم دینے میں اور اس کو قبلہ بنانے میں ایک ہی حکمت تھی، اس کے سوا کچھ نہیں تھا،
تاکہ ہم جان لیں، جانتا تو ہے رب، تاکہ ہم اس علم کو ظاہر کر دیں، تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ یہ قبلہ بدلنے سے یہ راز کھولنا ہمارا مقصد تھا۔ من یتبع الرسول، کون رسول کی طرف آتا ہے اور کون الٹے پیر پھر جاتا ہے۔ قبلہ بدلنے سے یہ امتحان لینا مقصود تھا کہ کون نبی کی طرف آتا ہے اور کون قبلے کے نام پر پھر جاتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ تصور قرآنی تصور ہے۔ قبلہ کرنے سے کچھ نہیں ملتا، یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں۔ آج بھی ہم مدینہ جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کر حضور کو سلام پڑھتے ہیں، تو وہاں کے لوگ جو نجدی لوگ ہیں ہمیں پکڑ کر ہمارا رخ بدلتے ہیں، کہتے قبلہ اس طرف ہے، ادھر ہاتھ بنو۔ ہم دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں حضور کے روضے کی جانب منہ کر کے، تو ہمیں پھیر کر کہتے ہیں کہ قبلہ اس طرف ہے۔ ارے نادان، تجھے پتا ہی کیا ہے، قبلہ تو اس طرف ضرور ہے، مگر قرآن کہتا ہے کہ سنو، جدھر رسول جائے ادھر جانے والا ہدایت پر ہوتا ہے، قبلہ کر کے پھرنے والا مرتد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہی مضمون بیان کیا، یہی قرآنی تصور ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو قبلہ متعین کیا گیا تھا، وہ قبلہ جس طرف نماز پہلے پڑھی جاتی تھی، وہ خاص کرنے میں مقصد کیا تھا؟ یہ بتانا، مجھے یہ بتانا تھا، الا لنعلم من یتبع الرسول، کون میرے رسول کی طرف آتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون پھر جاتا ہے۔ حاضرین، ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ حضور چاہتے تھے کعبے کو قبلہ بنا دیا جائے۔ اب انتظار میں تھے، خواہش دل میں ہے، اللہ فوراً جبریل کو بھیجے گا، اب کعبے کو قبلہ بنانے کا حکم ہوگا۔ حضور بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرے انور اٹھاتے جاتے، انتظار فرماتے جاتے، شاید جبریل اب آئے گا، شاید اللہ کا حکم اب آئے گا، اب آئے گا۔ ہوتے ہوتے یہاں تک کہ سرکار نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، مصلی پر امام الانبیاء کھڑے ہیں، 2 رکعتیں ادا ہو گئیں۔ روایتوں میں آیا ہے کہ نماز عشاء تھی۔ مسجد قبلتین، جس مسجد کا نام ہے، مدینہ کے نواحی علاقے میں ایک مسجد ہے، میرے آقا 2 رکعت نماز آپ نے ادا فرما لی۔ 2 رکعت کے بعد اللہ کا حکم آیا قبلہ بدل لیجئے، عین نماز میں حکم آیا۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ نے آگے فرمایا ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة، یہ بہت بڑی آزمائش کی گھڑی تھی، بڑی بھاری گھڑی تھی، بڑا ثقیل لمحہ تھا۔ الا علی الذین هدى اللہ، ہاں ان کے لیے بڑی آزمائش نہیں تھی، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا جن کو اللہ نے خود ہدایت دی ہے۔ نماز کے عالم میں اللہ کا حکم آیا اب قبلہ بدل لیجئے، تو دونوں سمتیں متضاد تھیں۔ بیت المقدس اس جانب تھا اور کعبۃ اللہ پیٹھ کی جانب تھا۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں چہرے انور پھیر لیتے ہیں۔ اب اس طرف حضور کو آنا ہے، اب وہی ایک لمحہ کہ نبی کا رخ مصلیوں کی جانب ہے، مصلیوں کا رخ نبی کی جانب ہے۔ ایک لمحہ یہ بڑا بھاری لمحہ تھا، اب کیا کیا جائے؟ دماغ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے حضور نماز ہو رہی ہے، چہرہ پھیرو گے نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ لمحہ بڑا بھاری لمحہ تھا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کا مضمون بیان کر رہا ہوں، دیکھیں آپ خود غور کریں، کلام میرا نہیں، رب کا کلام ہے۔ تفسیر اللہ کے محبوبوں نے کی ہے۔ فرمایا کہ عین حالت نماز میں چشم تصور سے اس واقعے کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ موقع ہے نماز کا، صحابہ نماز میں ہیں، نبی امامت فرما رہے ہیں۔ اب سرکار نے قبلے سے اپنے چہرے کو پھیر لیا، ایک لمحے کے لیے مصلی اور امام ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے۔ اب کیا کریں؟ یہ گھڑی بہت بھاری گھڑی تھی، بات کریں نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے
بات کر کے پوچھا جاتا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ بات نہیں کر سکتے کہ نماز ہے، نماز ٹوٹ جائے گی، پھر کیا کیا جائے؟ اب یہی تو آزمائش تھی، اللہ نے نماز میں آیت نازل فرمائی تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ کون ہدایت پر ہے، کون گمراہ ہے۔ اب نماز کی حالت میں میرے آقا مصلیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے پیچھے کی جانب چلے گئے۔ اب قبلہ بدل چکا ہے، اس جانب مثلا اس جانب کھڑے تھے، تو اب صفوں کو چیرتے ہوئے آقا امام کو اس طرف آنا ہے اور مصلیوں کو امام کی اقتدا کرنی ہے۔ اب اقتدا کیسے کریں؟ قبلہ اس طرف ہے، بات کر کے پوچھیں نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب یہاں امتحان ہے، اللہ نے لوگوں کے سامنے نتیجہ اللہ کو پیش کرنا ہے، کون ہدایت پر ہے، کون گمراہی پر ہے۔ اب یہاں نماز میں کھڑے ہیں، حالت نماز میں امام پیچھے جا رہے ہیں، پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ذہن کہتا ہے، ذہن نے صحابہ کا کہا ہوگا قبلہ اس طرف ہے، اللہ کا گھر بیت المقدس ہے، سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں جنہوں نے بنایا تھا، قبلے سے اگر چہرہ پھیرو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب کیا کرنا؟ نماز رب کی ہے، اللہ کی عبادت ہے، نماز نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ نماز کیا ہے؟ ان ینادی ربہ، نماز یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ ایک طرف اگر ان الفاظ کے ساتھ کہوں، ان جملوں میں کہوں تو میرا جملہ غلط نہیں ہوگا، ایک طرف رب کی بارگاہ ہے اور ایک طرف رب کا محبوب چلا گیا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ قبلے کی سمت چہرہ رکھا جائے یا محبوب خدا کی طرف پلٹ جائیں؟ یہ لمحہ بڑا بھاری لمحہ تھا۔ میرے آقا جب صفوں کو چیر کر پیچھے چلے گئے، جن جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی انہوں نے اپنی نماز کی سمت کو چھوڑا، اپنے قبلے کی سمت کو چھوڑا۔ عقل نے کہا نادان مت پھر، قبلہ ادھر ہے۔ ایمان نے کہا ارے نادان قبلے کو چھوڑ، قبلے کا قبلہ اس طرف ہے۔ نبی اس طرف پھر گئے ہیں، آقا اس طرف پھر گئے ہیں، تیرا ذہن کس قبلے کی طرف جا رہا ہے؟ تو نے کبھی قبلے کا حکم آتا ہوا دیکھا ہے؟ تو نے کبھی جبریل کو دیکھا ہے؟ تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو نے جنت کو دیکھا ہے، دوزخ کو دیکھا ہے، فرشتوں کو دیکھا ہے، میکائیل کو دیکھا ہے، اسرافیل کو دیکھا ہے، اسرائیل کو دیکھا ہے اور رضوان کو دیکھا ہے؟ نہ جنت دیکھی، نہ کوثر دیکھی، نہ سدرہ دیکھا، کچھ نہیں دیکھا۔ تو نے مانا کیا ہے؟ ارے تو نے مصطفیٰ کو مانا ہے تو سب کچھ مان لیا ہے۔ عشق نے کہا پلٹ، قبلے کو چھوڑ، ادھر قبلے کا قبلہ ہے، یہ جدھر مڑتے ہیں قبلہ ادھر ہو جاتا ہے۔ پروردگار نے جن جن کو ہدایت دی تھی وہ فوراً اس جانب پھر گئے، حضور کی طرف مڑ گئے، نماز بدستور جاری رہی۔ قربان جاؤں اس نماز کے، کیسی نماز ہے، سبحان اللہ۔ 2 رکعت ایک قبلے کی طرف، باقی 2 رکعت دوسرے قبلے کی طرف، قیامت تک ہونے والے قبلے کی جانب تمام صحابہ پھر گئے، نبی کے سارے غلام پھر گئے۔ تو اللہ نے ہدایت کا تصور ہمیں دیا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت قبلہ قبلہ کرنے میں نہیں ہے، ہدایت مصطفیٰ مصطفیٰ کرنے میں ہے، ہدایت نبی نبی کرنے میں ہے، نبی کے پیچھے چلنے میں ہے۔ اتباع مصطفیٰ کو اللہ نے ہدایت فرمایا۔ کون سی اتباع؟ این حالت نماز میں امتحان لے کر بتایا کہ کون قبلہ کر کے اکڑ جاتا ہے، اٹک جاتا ہے، اور کون اپنے چہرے کو، اپنے قبلے کو چھوڑ کر اپنا چہرہ مصطفیٰ کی طرف کر لیتا ہے۔ ہدایت یہ ہے جدھر خدا کا محبوب ہے ادھر ہی ہمارا قبلہ ہے، وہی ہماری جائے نماز ہے، وہی ہماری سمت عبادت ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، اس غلام پنجتن نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے، قسم اللہ کی خود سے نہ کعبہ ہے نہ اقصی ہے، قسم اللہ کی خود سے نہ کعبہ ہے نہ اقصی ہے، جدھر ہے رخ محمد کا وہی قبلہ ہمارا ہے، جدھر ہے رخ محمد کا
وہی قبلہ ہمارا ہے. سبحان اللہ. سرکار اس طرف تھے، صحابہ اس طرف نمازیں ادا فرماتے تھے، چہرہ نماز میں ادھر پھیر لیا، صحابہ نے قبلے کو چھوڑا اور رسول پاک کی سمت اپنے چہرے کو کر لیا. اللہ نے مجید کی یہ آیت نازل فرمائی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اے پیارے حبیب، ہم آپ کے چہرے انور کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہیں. ترضاها، جو قبلہ آپ کی مرضی کا ہے، جو قبلہ آپ کی چاہت ہے، جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں. عین حالت نماز میں یہ آیت نازل ہو گئی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اے حبیب، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے. یہ کیا مضمون ہے، آپ غور فرمائیں. کس محبت بھرے لہجے کی آیت نازل ہوئی ہے. آج ہم نعت شریف پڑھتے ہیں، چاند سا چمکتا ہوا چہرہ، میرے آقا کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں، نبی کی زلفوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ یہ کیا عاشق اور معشوقانہ اشعار نبی کی شان میں پڑھتے ہو، یہ کیا محبت بھرے، یہ کون سے تصورات کے اشعار پڑھتے ہو. تو ہم نے کہا تم نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، ذرا قرآن کھول کے دیکھو اللہ کیسے محبت بھرے لہجے سے، کیسے پیار بھرے لہجے سے خطاب فرما رہا ہے. آیت یہ نازل نہیں ہوئی اے نبی اپنی سمت بدل لو، بلکہ نہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اے حبیب، آپ کے چہرے کے اٹھنے کو ہم دیکھ رہے ہیں، بار بار آپ کا مکھڑا آسمان کی طرف اٹھتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. تو اب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہیں، جس میں آپ کی خوشی ہے. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ. کائنات کا ہر نبی، ہر ولی، ہر عبادت گزار اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، اللہ کی خوشی کے لیے سجدہ ریزیاں کرتا ہے. ہر خیرات کرنے والا اللہ کو راضی کرنے کے لیے خیرات کرتا ہے. انبیاء کی تبلیغ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رہی ہے. مختصراً یہ کائنات میں آیا ہوا ہر نیک طینت، ہر پاکیزہ فطرت اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگیاں انہوں نے لگا دی ہیں. ساری کائنات رب کو راضی کرنے میں لگی ہے اور اللہ مصطفیٰ کو راضی فرما رہا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے حبیب، جس سے آپ راضی ہیں آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں. ایک اور اسی مضمون کی آیت سورہ ضحیٰ میں اللہ نے فرمائی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے. غور کریے، غور فرمائیں اللہ کس انداز میں اپنے حبیب سے گفتگو فرما رہا ہے. ہم آپ کو راضی کر لیں گے، آپ جس قبلے سے راضی ہے اس سمت پھیر دیں گے. تو حاضرین محترم، سمجھ میں کیا آیا؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. حاضرین محترم، یہ قبلوں کا تعین کرنا، قبلوں کا بدلنا، یہ بتلانے کے لیے تھا کہ کون قبلے کی طرف جاتا ہے اور کون قبلے کی طرف آتا ہے. یہ کعبہ وہی ہے، یہ خدا کا گھر ہے. 4 دیواریاں اینٹ پتھر سے بنی ہوئی ہیں. یہ وہی گھر ہے جس نے شب میلاد بی بی آمنہ کے گھر کی جانب جھک کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا تھا. یہ وہی کعبہ ہے جسے آج ہمارا قبلہ بنایا گیا ہے. کعبے کی شان یہ ہے، اٹھا کر دیکھ لو شواہد النبوہ، سیرت کی کتابوں میں پڑھ لیجئے. شب میلاد 12 ربیع الاول کی صبح سحر کے وقت، جبکہ عبداللہ کے گھر بی بی آمنہ کے بطن سے
میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے، حضرت عبد المطلب کعبے کی صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں وقت ولادت میری آنکھوں نے دیکھا کہ کعبے کی دیواریں آمنہ کے گھر کی جانب جھک کر اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے سجدہ کیا ہے۔ اس جانب جھک کر کیوں سجدہ کیا ہے؟ خدا کا نور اس گھر میں اترا ہے، ساری دنیا اس کعبے کی طرف جھک کر سجدہ کرتی ہیں۔ اب جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو کعبے نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہوگا، مولا ہر کوئی میری جانب جھک کر سجدہ کرتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ تیری بارگاہ میں سجدہ کروں، میں بھی چاہتا ہوں کہ تیری بارگاہ میں جبین نیاز مندی خم کروں، مولا میں تجھے سجدہ کرنا چاہتا ہوں، میرا قبلہ کیا متعین کرتا ہے؟ رب نے فرمایا ہوگا، اے کعبے سب کا قبلہ تجھے بناتا ہوں اور میرے مصطفیٰ کو تیرا قبلہ بناتا ہوں، میرے مصطفیٰ کی جانب جھک میری بارگاہ میں سجدہ کر لے۔ حاضرین محترم، مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے اپنا قبلہ بنا دے، لیکن اللہ نے قبلوں کو تبدیل کر کے یہ بتا دیا کہ ہدایت قبلے سے نہیں ملتی، ہدایت بیت المقدس سے نہیں ملتی، ہدایت خانہ کعبہ کی دیواروں سے نہیں ملتی۔ اگر ہدایت صرف کعبے سے ملنی ہوتی تو ابو جہل کافر نہ مرتا، ابو لہب کافر نہ مرتا، عتبہ شیبہ ولید کافر نہ مرتے۔ کفاران قریش کعبے کا طواف کرتے تھے، کعبے کی خدمت کرتے تھے، کعبے کو چومتے تھے، حجر اسود کو چومتے تھے، ہدایت نہیں ملی، کافر ہی مرے، کعبے کا طواف بھی کرے کافر مرے، کعبے کو چومے کافر مرے، کعبے کا غلاف تھامے کافر مرے ہیں۔ پتا چلا ہدایت کعبے سے نہیں ملتی، ہدایت اسے ملتی ہے جو مدینے والے سے ملتا ہے، ہدایت مدینے سے ملتی ہے۔ کعبہ عبادتوں کی سمت کا مرکز ہے اور مدینہ ہدایتوں کا مرکز ہے، مدینے سے ہدایت ملا کرتی ہے، جس کو مدینے والا مل جائے اس کو ہدایت ملتی ہے۔ اسی لیے آج ہم نجدی دنیا سے کہتے ہیں قبضہ تم نے کر لیا ہے، کعبے کی تولیت تم نے لے لی ہے، خود کو خادم کہہ لو، سنو ہدایت کعبے سے نہیں ملتی یا حرمین پر قبضے سے نہیں ملتی، ہدایت اس کو ملتی ہے جسے مصطفیٰ کی چشم کرم ملا کرتی ہے۔ حاضرین محترم، یہ ہے تحویل قبلہ کا ایک واقعہ جس سے اللہ نے ہدایت اور گمراہی کو ممتاز کر دیا۔ تفسیروں میں آیا ہے کہ جتنے لوگ نماز میں حضور سے پھرے وہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے، ایمان باقی نہ رہا، کیونکہ انہوں نے قبلے کی رٹ لگائی اور گمراہ ہو گئے۔ تو پتہ چلا حضور کو چھوڑ کر صرف قبلے کی رٹ لگانے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ آخری حدیث سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، بخاری شریف کتاب الاذان کی حدیث، یہی ہے مسلم شریف میں کتاب الصلاۃ میں اس حدیث کو امام مسلم نے درج فرمایا ہے کہ حضور کے مرض وصال میں، دنیا سے پردہ فرمانے سے قبل جو سرکار پر مرض لاحق ہوا تھا، اس مرض شریف میں سرکار 3 دن تک اپنے دولت خانے سے باہر تشریف نہیں لائے۔ 3 دن صحابہ اگر ایک دن بھی حضور کو نہ دیکھتے تو بے چینی سے تڑپ اٹھتے تھے۔ 3 دن ہو گئے۔ ایسا ہی ایک امتحان ایک بار اور لیا گیا تھا۔ 3 دن کے بعد سرکار مسجد نبوی شریف میں نماز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے ہیں۔ قبلہ اس طرف ہے تو حضور کا حجرہ بائیں جانب لیفٹ سائیڈ میں آتا تھا، حجرہ مقدس آج بھی جالی مبارک ریاض الجنہ میں آپ کھڑے ہوتے ہیں تو قبلہ اس جانب، تو سرکار کا حجرہ مبارک اس جانب واقع ہے، بائیں جانب میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت فرما رہے ہیں۔ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دولت خانے سے پردہ ہٹایا۔ حدیث کا الفاظ یہ ہیں، ان ابا بکر یصلی لهم فی وجع النبی الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین۔ پیر کا دن آ گیا تھا تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ
وَهُوَ قَائِمٌ فَتَبَسَّمَ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ. سبحان اللہ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنے حجرہ انور سے پردہ ہٹایا تو راوی بیان کرتے ہیں حضور کھڑے ہوئے تھے، اس نظارے کو دیکھ کر حضور نے مسکرا دیا، تبسم فرمایا. حضور کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ قرآن کھولا ہوا تھا. فرمایا بابا سے بلند کہیں سبحان اللہ. دا صحابی کا بیان ہے کان وجہہ ورقۃ مصحف فتبسم کان وجہہ ورقۃ مصحف. نبی نے اپنا پردہ ہٹایا، مسکرا دیا، تبسم فرمایا، ایسے لگا جیسے نبی کا چہرہ نہیں خدا کا کلام قرآن کھلا ہوا ہے. ہائے 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 سبحان اللہ. اب ایک جملہ یہاں شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری فرماتے ہیں کہ لوگوں بتاؤ اگر مصلی اس جانب رخ کرے تو بائیں جانب کون کھڑا ہے، مسکرا رہا ہے یا نہیں مسکرا رہا ہے، کیسے خبر ہو جاتی ہے؟ ایک سوال ہے، سب سے سوال ہے. یہاں کوئی کھڑا ہے، بائیں جانب ایک شخص کوئی کھڑا ہو کر مسکرائے، روئے، مصلیوں کو کیسے سمجھ میں آ گیا؟ فرمایا کہ ایک ہی صورت تھی، ایک ہی ذریعہ تھا، کھڑے تو تھے قبلے کی جانب، 3 دن کا انتظار کی شدت، تڑپ تھی. نبی نے اپنا چہرہ انور باہر نکالا، صحابہ نے شدت دیدار مصطفیٰ کی تڑپ میں، ایک اضطرابی کیفیت میں اپنے چہروں کو قبلے کی جانب سے موڑ کر قبلے کی جانب کر دیا تھا. حضور کے دیدار میں منہمک ہو گئے تھے، 3 دن کی تڑپ تھی. کہا کہ اب حضور کے چہرے کو تکنے لگے، آقا کا مسکراتا چہرہ دیکھنے لگے. راوی آگے بیان کرتے ہیں، حضرت انس کا بیان ہے، میرا جملہ نہیں. فَحَمَمْنَا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے مسلمانوں سنو، صحابہ کا دیدار مصطفیٰ کی طرف ان کا ایمان سنو. مسلم بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں فَحَمَمْنَا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قریب تھا کہ حضور کے طرف میں، حضور کے دیدار میں ہم ایسے غرق ہو گئے تھے، قریب تھا کہ ہم حضور کی دیدار کی خوشی میں اپنی نمازوں کو توڑنے والے تھے. فرمایا ہماری نمازیں ٹوٹنے والی تھیں. اب ایسا ہونے والا تھا کہ خوشی کے عالم میں کہ آقا 3 دن کے بعد چہرے نبوت نگاہوں کے سامنے آ گیا، ہم اپنی نمازوں کو توڑنے والے تھے. شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہاں تک تو مصلیوں کا حال تھا، اب امام کا حال بھی سن لو. فرماتے امام کا حال سنو. فَنَكَسَ ابو بکر عَلَىٰ عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ. حضرت ابو بکر پیچھے ہٹ رہے تھے صف میں شامل ہونے کے لیے. آپ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ حضور تشریف لانے والے ہوں گے. اب آپ پیچھے ہٹ رہے تھے اور آپ نے گمان کیا وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ خَارِجٌ إِلَى الصَّلَاةِ. آپ نے سوچا کہ شاید اب حضور نماز پڑھانے کے لیے آئیں گے. آپ پیچھے ہٹ رہے تھے. فَأَشَارَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ. حضور نے اشارہ فرما دیا نماز مکمل کر لو. وَارَقَ سِتْرَةً. اور سرکار نے اپنا پردہ چھوڑ لیا، پھر در دولت میں اندر تشریف لے گئے. حاضرین محترم، یہ صحابہ کا ایمان ہے. حدیث پاک سے سمجھ میں کیا آیا ہے؟ قبلہ یقیناً ہماری عبادت کے لیے متعین کر دیا گیا ہے، لیکن یہ بھی حق ہے مشرق بھی اللہ کی سمت ہے، مغرب بھی اللہ کی سمت ہے، اور حضور کو قبلے سے کبھی جدا نہ جانو. میرے نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو، جب نبی تمہیں بلائیں فوراً جواب دے کر چلے جاؤ. ایک صحابی نماز میں کھڑے تھے. شیخ الاسلام سید محمد بادشاہ حسینی لعیق رحمت اللہ علیہ نے تفسیر قادری میں اس حدیث کو درج فرمایا ہے کہ جب حضور نے ایک صحابی کو بلایا، وہ نماز میں تھے، کچھ دیر کے بعد حاضر ہوئے. سرکار نے فرمایا تاخیر کیوں کی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نماز میں تھا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی
یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے فوراً جواب دو، فوراً حاضر ہو جاؤ۔ کیا تو نہیں پڑھا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ نماز میں ہو، رب کے حضور ہو، نعمت ہے، سعادت ہے، مگر جب خدا کا حبیب بلائے نماز چھوڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا بھی عبادت ہے۔ فرمایا عبادت صرف تلاوت کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ جب مصطفیٰ بلائے نماز چھوڑ کر آنا، اگر کچھ منگائے بازار جانا، بات چیت کرنا، معاملات کرنا، پلٹ کر آنا، جب خدمت مکمل ہو جائے تو نماز وہیں سے شروع کرنا جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا، کیونکہ تو رب کی بارگاہ سے پھرا نہیں ہے، رب کی بارگاہ ہی میں موجود تھا، کیونکہ تجھے مصطفیٰ نے بلایا تھا۔ یہ ہے قرآن و حدیث کا لب لباب، یہ ہے عقیدہ حق، جسے بیان کرنے سے آج مولوی حضرات گریز کرتے ہیں۔ اسی لیے حاضرین، بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، یہ حدیث بخاری کی تھی، اس سے پہلے والی حدیث بھی، بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں ایمان کامل کی دولت سے سرفراز فرمائے، سرکار مدینہ کے قدمین شریفین سے نسبت میں ہمیں استحکام نصیب فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو ہدایت پر ہدایت عطا فرمائے، سرکار کے گیسو اقدس حضور کے چہرے انور کے دیدار کی تڑپ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔